أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت مہربان ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور تم اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو، پھر اگر تم نے منہ موڑا تو ہمارے رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، اس لیے ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، لہذا جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، اور سنو اور مانو، اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو، یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ اور جو لوگ اپنے دل کی لالچ سے محفوظ ہو جائیں وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو اچھی طرح قرض دو گے تو اللہ تمہارے لیے اس کو کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدردان اور بہت بردبار ہے۔ وہ ہر بھید کا اور ہر کھلی ہوئی چیز کا جاننے والا ہے، بڑے اقتدار کا اور بڑی حکمت کا مالک ہے۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ تغابن کی تفسیر چل رہی ہے۔ سورت میں 2 رکوع ہے اور 18 آیتیں، 10 آیتوں کی تفسیر مکمل ہوئی، اور اس 10 آیتوں میں جو بڑے بڑے مضامین بیان ہوئے اس میں اللہ کی توحید ہے، رسول پر ایمان لانا ہے، اس بات پر ایمان لانا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور کافر لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گے، تو یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے لیے جس طرح منی کے نطفے سے انسان کو پیدا کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے،
اسی طرح اس پیدا شدہ انسان کو دوبارہ پیدا کر دینا یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، وذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اور پھر یہ بتایا گیا تھا کہ ایمان والے جنت میں جائیں گے اور کفر کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ اس سے بات پتہ لگی کہ کفر جو ہے یہ آخرت میں کامیابی کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ، آخرت میں ناکام ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اس کی وجہ سے آدمی بالکل کامیابی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب اگلے رکوع میں کچھ اعمال بتلا رہے ہیں کہ ان میں کوتاہی کرو گے اور اس میں بھی شریعت کی جو تعلیم ہے اس میں چھپ جاؤ گے تو یہ چیزیں بھی کفر کی طرح کچھ نہ کچھ ناکامی میں سبب بنے گی۔ یعنی پوری کامیابی تو نہیں رکے گی، ایک نہ ایک دن آدمی ان اعمال میں کمزوری کے باوجود بھی جنت میں جائے گا، لیکن ان اعمال میں کمزوری آدمی کو کامیابی سے رکنے والی۔ ان میں سے ایک چیز ہے جس کو اللہ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ جو بھی مصیبت انسان کو پہنچتی وہ مصیبت اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے۔ لہذا مصیبت میں شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو یہ یقین رکھو کہ اللہ کی جانب سے آئے اور اس میں اللہ کا کوئی نہ کوئی کیا ہے، اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت ہے، وہ مجھے آزمانا چاہتے ہیں۔ لہذا صبر سے کام لو، کس سے کام لو؟ صبر سے۔ اور مصیبت کو ٹالنے کے لیے کوئی بھی ایسی تدبیر مت کرو جس کی شریعت اجازت نہیں ہے۔ اگر تم نے وہ کام کیا جو شریعت کے خلاف ہے مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے تو یہ ناکامی کا سبب بنے گا اور اس کی وجہ سے آخرت میں جو ہے خدا نخواستہ پکڑ بھی ہو سکتی ہے، جنت میں درجات بھی کم ہو جائیں گے، تو دیکھو یہ ناکامی کا سبب بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مصیبتیں دنیا میں آتی ہے، اللہ الگ الگ طرح لوگوں کو آزماتے ہیں۔ لہذا ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم مصیبت کو بھی اللہ کی جانب سے سمجھیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے کسی نہ کسی مصلحت کو مانیں کہ بھائی اللہ کا کوئی نہ کوئی مسئلہ کوئی حکمت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ مصیبت میں مبتلا کیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی نا امید نہیں ہوگا اور آدمی بہت زیادہ شکوہ شکایت کرنے والا نہیں بنے گا، بلکہ اس کے دل کو ایک سکون حاصل ہوگا۔ اس کے لیے تو مسلمان اللہ کا فضل ہے، کچھ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں تقدیر نہیں دکھاتے، کیا کہتے ہیں؟ اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں تھا، یہ ایسے ہی ہونے والا تھا۔ اس لیے آتا ہے کہ جب مصیبت آ جائے اور پھنس جاؤ اور معاملہ ختم ہو تو یوں مت کہو کہ اگر میں یوں کر لیتا تو یہ ہو جاتا۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ فَإِنَّ كَلِمَةَ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، حدیث کہ تم اگر اس بات پہ آ گئے نا کہ یار میں یوں کرتا تو ایسا نہیں ہوتا اور یوں کرتا تو ایسا نہیں ہوتا، تو حضور فرما رہے کہ اب یہ شیطان کا دروازہ کھل گیا، اب یہ تقدیر پر سے ایمان اٹھا رہا ہے، اب یہ شکوے شکایت کے لیے دروازہ تم سے کھول رہا ہے۔ جی تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ مصیبت ہماری طرف سے آتی ہے اور ٹالنے والے بھی کون ہے؟ لہٰذا مصیبت آئے تو ہم سے چپک جاؤ، مطلب یہ کہ دعائیں مانگو، اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے تڑپ تڑپ کر دعائیں کرو، یہ تو جائے، لیکن شکوے شکایت کرنے کی اجازت نہیں، یا شریعت کے حکم سے باہر کوئی بھی تدبیر کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ کیوں بتا رہا ہے؟ کہنے لکئی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، یہ ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ میں سے چلی جائے اس کو تم حد سے زیادہ افسوس نہ کرو۔ انسان ہونے کے ناطے افسوس تو ہوگا، لیکن ایسا افسوس کہ جو آدمی کو شکوہ شکایت میں نا امیدی میں مبتلا کر دے، اس طرح کی چیز میں تم مبتلا نہ ہو جاؤ، اس کا ہم نے تمہیں بتا دیا کہ یہ مصیبت ہماری طرف سے تھی۔ مثلاً کسی کا بچہ انتقال کر گیا، کیا ہو گیا؟ بچہ انتقال کر گیا، تو اب جو ہے ایک تو یہ ہے کہ آدمی رہتا پھرے کہ نعوذ باللہ ایک ہی بچہ تھا، اللہ کو میرا ہی گھر دکھا تھا اور میرے بڑھاپے پر اللہ کو رحم ہی نہیں آیا، جی تو ایک تو یہ، اور ایک آدمی یہ کہے کہ جس رب نے دیا تھا اس نے دے لیا، یہ تو اس کا فضل ہے کہ جوانی تک اس کی جو ہے اس کی وجود سے اور اس کی زندگی سے اللہ نے ہم کو فائدہ پہنچایا، جوانی تک اللہ چاہتا تو پیدا ہوتے بھی لے سکتا، تو سوچنے کے انداز ہے، تو شریعت پازیٹیو انداز دیتی ہے کہ یوں سوچو، کتنا پیارا انداز ہے شریعت کا۔ لہذا جب مصیبت ہمارے کوئی نعمت ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے مصیبت کی وجہ سے، تو ہم یہ سوچیں کہ اس سے بڑی مصیبت بھی آ سکتی تھی،
یا یہ کہ یہ نعمت اس سے پہلے بھی چھینی جا سکتی تھی، اب جا کے ہوا ہے، بہرحال یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں کسی کو مصیبت میں، خاص طور سے کسی کے انتقال پر، جو تعزیت کے کلمات حضور نے ہمیں سکھائے وہ یہ ہے، ان للہ ما اخذ وللہ ما اعطى۔ کیا زبردست ہے کہ جو کچھ اللہ نے لیا ہے وہ اللہ ہی کا تھا، اور جو کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہوا ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ ہماری تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، ہم تو ایسے ہی آئے تھے دنیا میں، کچھ بھی لے کر نہیں آئے تھے۔ پیچھے جو کچھ آ رہا ہے اللہ کے فضل سے آ رہا ہے، وہ جب تک چاہتے ہیں رکھتے ہیں، اور جب تک چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں اس کو لے لیتے ہیں، لہٰذا ان کا احسان ہے۔ تو اس طرح جو جیے گا تو اللہ کہہ رہے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لائے گا، مطلب یہ مانے گا کہ مصیبت اللہ کی طرف سے تھی، یہ قلب، تو اللہ اس کے دل کو وہ حوصلہ عطا کرے گا، بڑی سی بڑی مصیبت کو پی جائے گا لیکن وہ صبر کا دامن چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ مطلب اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم مصیبت کا صبر کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو، یہ بھی ہم جانتے ہیں، یہ بھی کیا کر رہے ہیں، جان رہے ہیں جی۔ ابھی مصیبتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ کبھی بیماریاں آ جاتی ہے، اور کبھی جو ہے رزق میں کمی کا سامنا ہوتا ہے، تو لوگ بوؤں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ کس کے پاس چلے جاتے ہیں؟ اور وہاں شرکی عمل کرتے ہیں، خدا کو غیرت آتی ہے جی۔ چھوٹی سی مصیبت پر صبر نہیں کر سکتے، جہنم پر کیسے صبر کرو گے؟ وما اصبرهم علی النار، قرآن کہتے ہیں کون سی چیز ان کو جو ہے حوصلہ دیتی ہے کہ جہنم کی جرأت ہے جی۔ تو ہم لوگ چھوٹی چیز پر صبر نہیں کر پاتے، اور بوؤں کے پاس جا کے، سادھوؤں کے پاس جا کے ہماری عورتیں جو ہے شرکیہ کام کر کے 2 منٹ میں آتی، تو یہ مصیبت پر صبر نہ کرنے کی وجہ سے۔ اگر مصیبت پر صبر کرتے تو بہت بڑی بات تھی۔ تو یہ شریعت کی تعلیم ہے، اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جو مصیبت پر صبر کرے گا اللہ اس کو نوازے گا۔ حضور نے کیا پیاری پیاری دعائیں مانگ کر ہمیں کیا کیا سکھایا۔ حضور نے فرمایا اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ ترضی بقضائک وتقنع بعطائک۔ اللہ میں تو ایسی جان مانگتا ہوں میرے سینے میں، ایسی روح جو آپ کی یاد پر مطمئن ہے، اس سے کسی اور چیز کی چاہت باقی نہ رہے۔ ترضی بقضائک، اور جو آپ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ آپ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے، بس بات۔ کوئی بزرگ سے کہنے لگے، کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہہ رہے اس آدمی کا حال کیا پوچھتے ہو جس کا ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ جس کا ہر کام ہر کام تو بادشاہوں کا بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا، تمہارا کیسے ہو رہا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں میں نے اپنی مرضی کو مولا کی مرضی میں فنا کر کے رکھا ہے، مجھے کوئی آپشن ہی نہیں ہے، مجھے کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ اس کائنات میں ہر چیز میرے رب کے چاہنے سے ہو رہی ہے، لہٰذا میری زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے میرے رب کے چاہنے سے ہوتا ہے، اور رب کی چاہت کو میں اپنی چاہت بنا چکا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو بڑے جاندار لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی رضا عطا فرمائے۔ کیا عطا فرمائے؟ جو آدمی اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے اعمال پر اللہ راضی ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے فیصلوں پر اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور مصیبتوں میں جو شریعت کا دامن تھام کر رکھتا ہے اور اللہ کی جانب دعاؤں کے ذریعے متوجہ رہتا ہے، اس کو ولایت کا مقام مل جاتا ہے۔ کس کا مقام مل جاتا ہے؟ آدمی مسلوں پر رگڑ کر وہ مقام نہیں پاتا جو یہ غیر اختیاری مصیبتیں آتی اور اس میں وہ جو ہے یہاں شکایت نہ ہو، یہاں اللہ کے فیصلوں پر رضا ہو، اس کو موقع مل جاتا ہے۔ پتہ نہیں رہتا، مرنے کے بعد پتہ لگے گا۔ کب پتہ لگے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ جس نے دنیا میں مصیبت ہی مصیبت اٹھائی، کیا اٹھائی؟ مصیبت، راحت نام کی چیز نہیں ہوتی، قیامت کے دن اللہ اس کو اٹھائیں گے، جنت کی ہلکی سی سیر کروائیں گے۔ کیا کروائیں گے؟ فرشتوں سے کہیں تھوڑا سی گھما کے لاؤ، گھما کے لائیں گے، ہلکی سی سیر، آنند آنند۔ پھر باہر اس کو حضور نے تعبیر کی ایسے کہ جیسے کسی آدمی کو پانی میں ایک ڈبکی گلاؤ، باہر نکال دو، فوراً اس سے ڈبکی نکال کے باہر لے آؤ، تو اس کو جنت میں ایسا غوطہ دیا جائے گا، پھر باہر نکالے گا۔ پھر پوچھیں گے کہ بندہ تکلیف کس کو کہتے ہیں؟ اللہ میں تکلیف نام کی چیز ہی نہیں جانتا، کس کو کہتے ہیں؟ میں تکلیف نام کی چیز ہی نہیں جانتا، کس کو کہتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو جنت وہ ہے، اور اس کو پانا ہے تو صبر سے کام لینا پڑے گا۔ کس سے کام لینا پڑے گا؟ تبھی تو فرشتے سلام ٹھوکیں گے،
سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلامتی ہو تم پر ان اعمال پر جن پر تم صبر کر گئے، اعمال پر جم بھی گئے اور خلاف طبیعت باتوں پر بھی تم جمے رہے، شریعت کے حکم پر تم نے شریعت کی خلاف ورزی نہیں کی، اللہ کی شکایت مخلوق کے سامنے نہیں۔ بہت سے لوگ شکایتیں کر کے بیٹھتے ہیں 4 آدمی کے بیچ میں اور اپنی لسٹ کھول کے بیٹھتے ہیں جی، اور سناتے ہیں میرا یہ معاملہ، میرا یہ معاملہ، میرا یہ معاملہ۔ جی ہمارا کیا منہ ہے؟ ہم اللہ کی شکایتیں کرتے ہیں، لوگوں مخلوق کے بیچ میں بیٹھتے ہیں۔ بھائی ہمیں تو یہ مسئلے اللہ کے سامنے رکھنے تھے نا، لیکن ہم جب کرنے کے کام نہیں کرتے تو نہ کرنے کے کام سب ہوتے ہیں۔ ایسے آٹو سسٹم ہے یہ چیز کہ ہم جب کرنے کے کام نہیں کریں گے تو نہ کرنے کے کام ہونے لگیں گے۔ ان سب چیزوں میں ہمیں رجوع کرنا چاہیے، کہاں؟ بولو اللہ کی طرف۔ ہمیں کیسا سکھایا گیا کہ ایک تسمہ توڑی ہے پاؤں چپل کا، وہ بھی حضور نے فرمایا اللہ سے مانگو۔ کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ تو بڑی بڑی چیزیں تو بہت بڑی چیزیں ہے کہ نہیں؟ اولاد چاہیے، رزق چاہیے، عزت چاہیے، عافیت چاہیے، کار ہے، بار ہے، جی جو کچھ بھی چاہیے اللہ سے مانگے دے دیں گے، اور نہیں دیا تو اسٹاک کر کے رکھیں گے، آخرت میں اتنا دیں گے کہ حسرت ہونے لگے گی کہ دنیا میں کیوں دعائیں قبول ہو گئی، اتنی ہونی چاہیے تھی، یا ملتا مجھے۔ ہاں واقعی آدمی کو اللہ یاد دلا دلا کر بندوں کو قیامت کے دن، بندہ یہ مانگا تھا تو بولا ہاں اللہ مانگا تھا، اور ملا کا نہیں ملا، دیکھ اس کے بدلے میں وہ فلاں نام ہے، تو پھر یہ کہاں یہ بھی مانگا تھا، اور وہ محال، پھر یہ محال، پھر وہ پھولیں اور بہاریں، اور وہ تو جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوئی تھی نا وہ حسرتیں کریں گے اللہ ہماری کیوں قبول کر لی تھی، کہ وہ تو ختم ہو گئی، کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ تو یہ چیز ہے، اللہ سے مانگتے رہیں اور صبر کریں۔ آگے فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہ مصیبت کے باب میں اور اسی طرح دیگر پوری زندگی کے باب میں جتنی تعلیمات ہم نے تمہیں بتائی ہے اس میں اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نہ کرو اور شریعت کو اگنور کر کے بھاگ جاؤ تو قرآن کہہ رہے ہیں فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے پیغمبر کی ذمہ داری تو صرف پہنچانے کی، بتانے کی ہے، کروانے کی نہیں ہے۔ مت کرو، کسی کا نقصان نہیں، سرکاری اعلان ہے۔ کس کا اعلان ہے؟ سرکاری اعلان ہے، پبلک کا نقصان ہوگا، سرکار کا کچھ لوٹتا اٹھتا نہیں۔ ہم نے تو آپ کو کیا کر دیا ہے؟ نوٹیفیکیشن بھیج دی تھی، اپلائی کرنا ہو کرو ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ فرما رہے ہیں میری ذات تو وہ ہے کہ میری ذات کے سوا کائنات میں کوئی ذات نہیں جس کی عبادت کی جا سکے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی کی ذات پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ مطلب یہ کہ مصیبت آتی ہے نا تو سب سے زیادہ سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کی سہارے، آدمی سہارا سکتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں میری ذات سے بڑھ کر کوئی سہارا ملنے والا نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ اور کچھ بندے کرتے ہیں اس شان سے بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ ان کی ہر ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم اگر اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہاری ضرورتیں یوں پوری کر دیں جیسے پرندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، کہ صبح بھوکے پیٹ جاتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے واپس لوٹتے ہیں، ان کو نہ کوئی جاب شاپ کرنی، کچھ نہیں کرنی، تھوڑا ہاتھ پیر مانگتے ہیں، اللہ چلا کے دے دیتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے ہم تم کو نوازیں گے۔ اس لیے حضور نے کیا پیاری دعا کی، اللہم اجعلنی ممن توکل علیک فکفیتہ، اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو تجھ پر تیری شان بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ ان کی کیا کر لیتے ہیں؟ کفالت کر لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، یہ کوئی آنے جانے والی سرکاروں کا اعلان نہیں، اللہ کا اعلان ہے کہ جو اللہ پر اس کی ذات کے شان بھروسہ کر لے تو فہو حسبہ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے، اس کے کام بنائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور مخلصین بندوں کا ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ کام نکالتا رہتا ہے کام۔ ایسے کئی بزرگان دین گزرے ہیں کہ بھائی سب کچھ چھوڑ دیا، صرف اس کا نام سنائیں گے لوگوں کو، کیا کریں گے؟ اور اس کا نام سکھائیں گے لوگوں کو اور شریعت پر چلائیں گے لوگوں کو، کمانا دمانا سب اس کی ذات پہ بھروسہ کر کے چھوڑ دیا۔ پہلا دن فاقہ، دوسرا دن فاقہ، تیسرا دن فاقہ، جی لیکن دل میں یقین ہے کہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ سرکاریں اپنے فوجیوں کی کیا کرتی ہے؟ خدمت کرتی ہے، وہ انہیں بھوکا نہیں مارتی۔ ہم بھی تو ان کے کارکن ہیں، ہمیں بھی بھوکا نہیں مارے۔ پھر اللہ نے کام چلایا تو ہر وقت جو ہے صرف وہ نہیں کھا رہے ہیں، ہزاروں بندے ان کے دسترخوان پہ کھا کے جا رہے ہیں۔ جی بزرگوں کے یہاں جو لوگوں کی خدمت پہ لگ جاتے ہیں نا تو وہ یوں نہیں لگتے ہیں، وہ لگاتے ہیں۔ کون لگاتا ہے؟ اللہ خدمت پہ لگا۔ ایک آدمی کا توکل اتنا پختہ ہوتا ہے کہ ہزار آدمی کے لیے دسترخوان جو ہے بچھے ہوئے ہیں، کھا کے جا رہے ہیں شام سے۔
اور یہاں بیٹا جو ہے اس کی شادی کرنی ہو تو ٹینشن آ جاتا ہے. دیکھو توکل کی نشانیاں ہیں اس کائنات میں. ان خانقاہوں میں ہم جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اتنی ہزاروں بندے آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور جو ہے وہ آدمی بیٹھا ہوا مصلی پر، اس کا اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ اللہ کروا رہے سب آدمی کو. جی توکل کیا چیز؟ توکل بہت زبردست چیز ہوتی ہے. اللہ ہمیں ہمارے اندر پیدا کرنا ہے. تو وہ میں نے ایک جو ہے قصہ سنایا تھا آپ کو. تو ایک آدمی جو ہے ایک گاؤں میں جا کے رکا تھا، پھر سنا تھا. امام صاحب گئے. پرانے زمانے میں فہد بھائی ہوٹلیں نہیں ہوتی تھی. امام صاحب نے دیکھا بھی شاید نمرہ ہو جائے گا، رات کو بھوکا سوئے گا. تو میرے تو کہاں سے آیا تھا کہ فلاں جگہ سے. بولے ارادہ ہے پوچھنے کا؟ کہاں؟ بولے کھائے لیتے ہیں. بولے وہ تو میں کھا لوں. بولے یہاں کوئی کھلانے والا نہیں ہے. بول دے کیا کھائے گا؟ بولے آپ دال چاول کسی کو کچھ کھلاؤ گے بھی. تو امام صاحب کا غصہ بولے تھا. بولے میں بریانی کے علاوہ کچھ کھاتا نہیں، اور آپ دال چاول کھلائیں گے، اس لیے آپ مہربانی فرمائیں آپ چاہیے. تو امام صاحب کو آیا تو تگڑا غصہ، وہ چلے گئے گھر. اور رات کو 11 بجے گئے امام صاحب کے یہاں دستک ہوئی. اور بستی کا وہ آدمی جو کبھی کسی کو نہیں کھلاتا، تو امام صاحب سے کہتا ہے حضرت میں نے آج جو ہے نا صدقے کی نیت کی تھی تو مرغا بنایا ہے، بریانی ہے، تو تھوڑا آپ کے لیے بھی لایا. کہ وہ میرے لیے نہیں، وہ مسجد میں جناب بیٹھے والے کر جائے. تو مسجد میں لایا، اس کو کھلایا. پھر امام صاحب آئے. انہوں نے پوچھا کہ بھائی معاملہ کیا ہے؟ تو بہت شان سے مجھے بتا دیا. تو بولے اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے مجھے ایسی چڑھی تھی، تو میں نے اللہ سے کہا کہ آپ جو ہے دال چاول کھلا دیں، رات دن میں سیدھا سادہ کھانا کھاتا ہوں، مالدار آدمی کھا رہے مست، زیادہ مجھے بریانی کھانی، ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا. بولے میں ضد پڑ گیا. صبح شام تک کھانا نہیں ہے، نہیں کھایا. شام کو بھی نہیں آیا، نہیں کھایا. 3 دن ایسے گزرے. میں بھی اپنی ضد پہ کہ نہیں، آپ کو بریانی کھلاؤ گا تو کھاؤں گا، ورنہ نہیں کھاؤں گا. بولے میں نے 3 دن جو ہے اللہ کی ذات پر توکل کیا کہ نہیں کھلاؤ گے آپ. اور میں نے اور کی چیز نہیں کھائی. 3 دن کے بعد سے لے کر آج تک مسلسل ٹائم پہ آ جاتا ہے. کیسا آ جاتا ہے؟ تو کوئی آدمی اگر ایسا بھروسہ کر لے تو اللہ نوازتے ہیں. یہ صرف باتیں نہیں ہیں، اللہ نوازتے ہیں، واقعی نوازتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا، آگے کا مضمون تھوڑا سا لمبا ہے. میں ایک قصہ سنا کے اب اس کو مکمل کر دیتا ہوں. ہمارے بزرگوں میں حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے. بہت چھوٹی آدمی، ایسے چھوٹی آدمی کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں کے ذریعے ان لوگوں کی تربیت کی اور شریعت کی حفاظت کے لیے ایسے لوگوں کو کھڑا کیا کہ سمجھو کہ ان کی قربانیوں کی برکت سے آج کل دینداری ہے. واقعی ہے ایسے لوگ حاجی امداد اللہ صاحب. انہیں کے ذریعے ایک جماعت تیار ہو گئی جنہوں نے پورے ہندوستان میں دارالعلوم، مکتب، قرآن کی تعلیم اور عجیب و غریب بندے کھڑے کر دیے، اور جو ہے دین کی خدمت کا ایک سلسلہ شروع پڑ گیا. تو وہ بھی ایماندار گھر کے وہ تھے. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اللہ کی ذات پہ جو بھروسہ کرتے ہیں نا، تو کچھ لوگ اتنا اعلیٰ بھروسہ کرتے ہیں کہ ظاہر کی تدبیریں بھی چھوڑ دیتے ہیں. اس پہ میں سنا. تو بولے وہ فرماتے میں ایک دن مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک مجذوب آئے میرے پاس اور مجھ سے کہنے لگے کوئی عمل بتاؤں. میرے کیسا عمل؟ کہا کہ صرف آپ ڈیگ کے پانی میں ڈالو نہیں تو خوب روزی آئے گی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر مجھے دنیا چاہیے ہوتی تو میں زمیندار کا بیٹا ہوں، وہاں سب کچھ چھوڑ کے مسجد میں آ کے کیوں بیٹھتا ہوں؟ میں مسجد میں آ کے بیٹھا ہی ہوں اس لیے کہ مجھے دنیا رہ گئی میری ضرورت ہے تو وہ پوری کریں گے، رہ گئی میری ضرورت ہے تو وہ پوری کریں گے. مجھے اس نسخوں پسخوں کی کوئی ضرورت نہیں. سب کچھ چھوڑ کے بیٹھے ہیں شان سے، اللہ کھلا رہا ہے. تو یہ ہے دیکھو کہ لوگ سامنے سے آ رہے ہیں لیکن کوئی ظاہری تدبیر کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. ہمارے جماعت کے ذمہ داروں میں سے کچھ بڑے ذمہ دار حضرات جو ہے ایک مرتبہ سفر کرتے اور ایسا مسئلہ ہو گیا کہ جیب کھڑی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اب سفر کرنا ہے. تو 3 آدمی تھے، تینوں نے مشورہ کیا مطلب کیا کریں، جیسے تو ہے نہیں اور کسی سے مانگنا سوال بھی جو ہے ہمارے آداب کے خلاف ہے، تو کرے گا. تو بولے ظاہری تدبیر جتنی ہم کر سکتے ہیں اتنے ہم کرنے کے مکلف ہیں، وہ کریں گے، آگے کا معاملہ اللہ دیکھے گا. بولے ظاہری تدبیر کیا ہے؟ تو کہا کہ کاؤنٹر تک جانا. کہاں تک؟ کاؤنٹر تک جانا، یہ ہمارے بس میں ہے، آگے کا معاملہ اللہ کیا ہے. تو کہا کہ بغیر پیسے کی؟ بولا بغیر پیسے کے لائن میں کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گئے. اب ایک بندہ کھسک رہا ہے، دوسرا کھسک رہا ہے، جیسے جیسے بندے کھسکتے جا رہے ہیں دھڑکنیں تیز ہو رہی ہے. اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. آخر تک آزماتے ہیں.
وہ کہتے ہیں کہ جب ایک بندہ باقی تھا اور وہ جب ہٹا اسی وقت جسٹ ایک آدمی آیا 3 آدمی کی ٹکٹ لے کہا کہ آپ لوگوں کو ٹکٹ ہے؟ بولے ہاں. بولے یہ 3 آدمی کی ٹکٹ ہے اور ہم جو ہے تھوڑا سا سفر تھا ہمارا کینسل ہوا ہے، آپ لے. تو آخری دم حلق تک آسمایا وہ کہنے لگے ہماری رسوائی ہوگی، کاؤنٹر سے واپس آنا پڑے گا. اس وقت جو ہے آدمی نے آ کر ان کو ٹکٹ دی. کیا کرے؟ تو یہ توکل ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے دوڑ لگائی تھی نا. گیٹ سب بند تھے، اعلیٰ قسم کے کیا لگے ہوئے تھے، آگے لگے تھے، لیکن ان کو یہ تھا کہ میرے بس میں اس گیٹ دروازے تک جانا ہے، بس وہیں تک میں جاؤں گا، آگے کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں. وہ گئے اور اللہ نے جو ہے ان کے معاملہ سے وہ کر لی، ٹھیک کر لی. سارے سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہی بزرگ کا قصہ ابھی پڑھا تھا. یہ سب آپ کی برکت، آپ جتنی توجہ سے اور قربانی دے کر بیٹھتے ہیں تو سب آتا جاتا ہے. ایک بزرگ کا قصہ پڑھا تھا، کہتے ہیں کہ ان کی بیوی بہت بد اخلاق تھی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بہت پابند ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اس کی اندر کچھ کمی ہوتی ہے، اس کی تربیت کے لیے کبھی ایسے بندیاں بھی مسلط کر دی جاتی ہے. ارے یہ سمجھ میں اگر وہ بندہ صبر کرے نا تو اس کو نوازتے ہیں. تو بیوی بہت اگری ہو تو اتنا زیادہ ٹینشن نہیں لینے کا. اللہ ہمارے درجات ہی بلند کرے گا. کیا بلند کرے گا؟ بس یہ ہے کہ ہم گالی نہ بولیں اور اس غریب کو مارے نہیں، تو اللہ نوازے. کوئی بزرگ تھے، ان کی بیوی بہت تیڑی تھی، خوب گالیاں بولے. تو لوگوں نے کہا حضرت کب تک اس کو جو ہے سر پہ رکھو گے، طلاق دے دو. تو دیکھو بزرگوں کی کیا نظر. انہوں نے کہا کہ میں طلاق دے دوں. تو بولے دو ہی شکل ہے، یا تو اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا یا اس سے کوئی شادی کرے گا. شادی نہیں کرے گا تو اس کا کیا ہوگا، اور اگر اس سے کوئی شادی کرے گا تو وہ بندہ کتنا پریشان ہوگا. تو میں دوسرے مسلمان کی تکلیف کا سبب کیوں بنے، اس لیے میں ہی سنبھال لوں، کوئی مسئلہ نہیں. جی. تو ایک بزرگ تھے، ان کی طبیعت میں اللہ کی ذات پر بہت بڑا بھروسہ تھا، توکل تھا. اور بیوی کہے کہ کچھ کمانے جاتا نہیں ہے، گھر میں بیٹھا رہتا ہے، تسبیح مصلی لے کر میں یہ نہ خوب سنا. ایک دن تو مجبور کیا کہ گھر سے باہر نکل کچھ لے کر آئے. تو بیچارے بہت زیادہ شرمندہ ہو کر گئے. لیکن جو ہے جس کو چسکا لگا ہو اللہ کے نام کا، وہ کچھ کام کا تھوڑی رہتا ہے. تو وہ جا کے مسجد میں بیٹھ گئے. مسجد نے کہا شام تک جو ہے مسجد میں بیٹھے عبادت میں مشغول ہے، اور شام کو ڈرتے ڈرتے گھر گئے. بیوی نے کہا لاؤ کیا لائی، دہاڑی لاؤ. تو کہا کہ میں ایسے میں جس کا نوکری لگا ہوا ہوں بڑا کریم آدمی ہے، اور مجھے شرم آتی ہے مانگتے ہوئے، مہینے کے آخر میں لے گا. تو میں نے مانگے نہیں. تو بیوی نے کہا گھر میں پھا کے پڑو گے تو مہینے کے آخر میں لے کر آؤ گے، وہاں تو ناس ہو جائے گا، کل لے کر آنا تھا. ٹھیک ہے. دوسرے دن میں پھر جا کے مسجد میں مسجد میں بیٹھ گئے. پھر شام کو وہی حال لڑتے ہوئے گھر گئے. بیوی نے پھر ڈانٹ کے لے کر کل تو جو ہے نا ہاتھ پہ سلامت نہیں رہے گی، یا تو کچھ لے کر آؤ یا جگہ بدلو، کسی نئے جو ہے سیٹ صاحب کے وہاں جاؤ جو ہاتھوں ہاتھ دیتا ہو وہاں کام کر جاؤ. ابھی تیسرے دن گئے، بہت بری حالت کہ اب کیا ہوگا. جی. پھر بھی وہی ایک در دیکھ رکھا تھا، اس کے سوا کہیں اور لوکیشن جاتی ہی نہیں. سیدھے وہیں چلے گئے مسجد میں اور یاد کرنے بیٹھ گئے، ذکر فکر. شام کو جب آئے تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے اچھے اچھے کھانوں کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. اچھا. تو یہ جیسے گیٹ پہ انٹر ہوئے بیوی لپک کے آئی تو کہا تم واقعی صحیح کہہ رہے تھے، تمہارا مالک بڑا قریب ہے. کیا کہا؟ تمہارا مالک بڑا قریب ہے. بولے اس نے تو اتنے اتنے ٹوکرے بھیجے ہیں، اور وہ خادم کہہ گیا ہے کہ تم نے بہت قریب مالک پر جو ہے کام دیا ہے، قریب مالک کا کبھی مت گھبرانا، اور جو ہے اتنے 1000 درہم دے کر گیا. تو رو پڑے. کیا ہو گئے کہ اللہ جو ہے توکل کا کیا رکھتا ہے، اللہ توکل کی لاج رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ.